جی السلام علیکم جماعت اول کے طالبہ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا دوسرے ہفتے کا جو ٹاپک ہے وہ ہمارا ہے ارکان اسلام، ٹھیک ہے؟ اسلامیات کا ہمارا ٹاپک ہے ارکان اسلام۔ تو بچوں، آپ کو کلاس میں جو ہے پریپ میں ہم نے بتائے تھے ارکان اسلام 5 ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ جو ہے اب آپ لوگوں کو آگے ہم اس کی تھوڑی تفصیل بتائیں گے۔ تو آپ لوگوں نے میرے ساتھ جو ہے نا یہ الفاظ پڑھنے کی اور جملے پڑھنے کی مشق بھی کرنی ہے، اور پھر اس سے ریلیٹڈ میں آپ کو سوال و جواب تھوڑے اورل میں زبانی یاد کرواؤں گی، اور آپ کو چھوٹی چھوٹی ورک شیٹ پہ ایکٹیویٹی کرنے کو دوں گی، ٹھیک ہے بچوں؟ جو آپ کے پاس بک لیٹ میں موجود ہے۔ تو پہلے ہم پڑھتے ہیں ارکان اسلام 5 ہیں جن پر ایمان لانا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ نمبر 1، کلمہ طیبہ۔ یہ اسلام کا پہلا رکن ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے کلمہ طیبہ پڑھنا فرض ہے۔ کلمہ طیبہ کے معنی ہیں پاک بات۔ رات کو سوتے وقت اور صبح اٹھ کر کلمہ طیبہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ آئیے ہم سب مل کر کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں۔ چلیں آپ سب بچے میرے ساتھ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے؟ اس آپ نے کلمے کو 3 سے 5 بار پڑھنے کی مشق کرنی ہے۔ سب بچے خاموشی سے اپنے ہاتھ باندھ کر کلمہ طیبہ 3 سے 5 بار پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، نمبر 2 ہے نماز۔ یہ اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ مسلمانوں پر ایک دن میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ نماز اہم ترین بدنی عبادت ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ اچھا بچوں، اب جو ہم نے یہ پڑھا ہے نا پیراگراف، اس میں آپ جو ہے مشکل الفاظ، جیسے جو الفاظ ریپیٹ ہو رہے ہیں، کلمہ طیبہ، مسلمان، فرض، اب دیکھیں کلمہ طیبہ دوبارہ آ گیا، پاک بات، صبح، اور یہ سارے جو الفاظ آ رہے ہیں جیسے نماز ہے، اسلام ہے، رکن ہے، رکن کا لفظ آپ اوپر بھی پڑھ رہے ہیں دیکھیں، تو آپ ان کو دائرہ لگاتے جائیں تاکہ آپ کو ان لفظوں کی پہچان بھی ہو جائے، اور کہیں یہ لفظ دوبارہ آئے تو آپ اس کو بڑے آسانی سے پڑھ لیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ مسلمان ہے اور یہاں پر ہے مسلمانوں، ٹھیک ہے؟ یہاں پر بھی دیکھیں 5 ہیں، ارکان اسلام بھی 5 ہیں اور نمازیں بھی ہماری 5 ہیں۔ تو آپ ان الفاظ کو دائرہ لگا لیں، بدنی عبادت کو لگا لیں، قیامت والے لفظ کو دائرہ لگائیں، ٹھیک ہے؟ نماز کے لفظ کو دائرہ لگائیں، سوال کے لفظ کو دائرہ لگائیں، تاکہ آپ کو یہ اچھے طریقے سے ان الفاظ کی پہچان ہو اور آپ کو جملے پڑھنے میں آسانی ہو، ٹھیک ہے بچوں؟ جی تو بچوں، اب ہم تیسرے رکن کی طرف آتے ہیں، روزہ۔ یہ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا فرض ہیں۔ روزہ ایک بدنی عبادت ہے۔ روزے کا وقت طلوع فجر سے سورج غروب ہونے تک رہتا ہے، ٹھیک ہے بچوں؟ اب دیکھیں جیسے ہم نے روزے کا لکھا کیا تھا بدنی عبادت ہے، اسی طریقے سے جو ہے ہماری نماز اور روزہ دونوں بدنی عبادت ہیں، اور بدنی عبادت کا تعلق ہمارے جسم سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اب یہاں دیکھیں نمبر 4 پہ آ جاتے ہیں ہم، زکوٰۃ۔ یہ اسلام کا 5واں رکن ہے۔ زکوٰۃ غریبوں کو دی جاتی ہے۔ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے۔ زکوٰۃ مالدار لوگوں پر فرض ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں مالی عبادت ہے، اس کا مطلب ہے اس کا تعلق ہمارے مال سے ہے، اس عبادت کا یا اس رکن کا۔ جو لوگ امیر ہوتے ہیں، جن کے پاس زیادہ پیسے ہوتے ہیں، وہ اپنے پیسے میں سے غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور اپنے مال کو بذریعہ زکوٰۃ دے کر اس کو پاک کر دیتے ہیں، تو ٹھیک ہے؟ حج۔ یہ اسلام کا 4تھا رکن ہے۔ حج ذوالحج کے مہینے میں ادا کیا جاتا ہے۔ حج ایک مالی عبادت ہے۔ مسلمان حج کرنے مکہ مکرمہ جاتے ہیں۔ حج مالدار لوگوں پر فرض ہے۔ تو بچوں، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ نماز سب سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھنا ہم سب مسلمانوں پر فرض ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ کو آپ کی مما، آپ کو پپا یا آپ کے جو بڑے گھر میں ہوتے ہیں وہ آپ کو کلمہ پڑھنا سکھاتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ 7 سال کے ہو جاتے ہیں پھر وہ آپ کو نماز پڑھنا سکھاتے ہیں، پھر آپ کو آہستہ آہستہ کہتے ہیں بیٹا اب آپ پہ نماز فرض ہو گئی ہے، اب آپ 5 نمازیں ادا کریں۔ اسی طریقے سے جب آپ 7 سال سے 12 سے 13 سال کی عمر میں آتے ہیں
تو پھر آپ کو جو ہے آپ کی امی آپ کے ابو کہتے ہیں اب بیٹا آپ لوگوں نے روزہ رکھنا ہے، تو آپ لوگ رمضان کے مہینے میں شروع میں آپ 1 روزہ رکھتے ہیں، پھر آپ نیکسٹ ایئر جو ہے وہ 3 4 5 روزے رکھتے ہیں، پھر اس نیکسٹ ایئر میں آپ 10 12 روزے رکھتے ہیں. تو پھر انشاءاللہ جیسے جیسے آپ گرو ہوتے ہیں آپ کی عادت بنتی رہتی ہے اور پھر آپ انشاءاللہ پورے مہینے کے روزے بھی رکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے پھر جب آپ اور بڑے ہوتے ہیں آپ لوگ جو ہیں اپنی سروس کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو پھر مال سے جو ہے نوازتا ہے، تو پھر آپ جو ہے اس میں غریبوں کا حصہ بھی رکھتے ہیں اور آپ ان سے جو ہے غریبوں کی مدد کرتے ہیں اس پیسے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہوا ہوتا ہے. پھر آپ اور مزید بڑے ہوتے ہیں، آپ جب سیٹ ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سی نعمتوں سے نوازتا ہے، مال سے نوازتا ہے، تو پھر جو ہے آپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اب ہم اللہ تعالیٰ کا جا کے گھر دیکھیں اور ہم حج اور عمرہ ادا کریں. تو یہ سارے ارکان اسلام جو ہیں ہم سب مسلمانوں پر جو ہیں فرض ہیں، ان پر ایمان لانا اور ان پہ عقیدہ رکھنا ہم سب مسلمانوں کا فرض ہے. جی بچوں، اب ہم آتے ہیں سوالات کی طرف. تو اب یہاں دیکھیں ارکان اسلام کتنے ہیں، تعداد بتائیے. شاباش، کتنے ہیں ارکان اسلام؟ 5. نام بتائیے، ارکان اسلام کے نام بتائیے. شاباش، ترتیب سے بتانے ہیں، ٹھیک ہے. کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. نماز کون سی عبادت ہے؟ جی بچوں، ابھی میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا نا. نماز جی بدنی عبادت ہے جس کا تعلق ہمارے جسم سے ہوتا ہے. اچھا جی، ارکان اسلام کا تیسرا رکن کون سا ہے؟ ترتیب سے آپ نے یاد کر لی ہے، دوبارہ سے ریپیٹ کرتے ہیں. کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. تیسرا کون سا ہمارا رکن ہے؟ روزہ. ویری گڈ. روزے کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے؟ جی ہم نے پیراگراف میں پڑھا تھا، روزے کا وقت طلوع فجر سے سورج غروب ہونے تک رہتا ہے. شاباش، اس کو آپ نے بار بار یاد کرنا ہے اس جملے کو. جی زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جاتی ہے؟ جی زکوٰۃ، شاباش، غریبوں کو دی جاتی ہے. شاباش. زکوٰۃ کون سی عبادت ہے؟ بدنی عبادت ہے؟ نہیں، زکوٰۃ مالی عبادت ہے. حج کرنے مسلمان کہاں جاتے ہیں؟ جی ہم نے پیراگراف میں پڑھا تھا نا، مسلمان حج کرنے مکہ مکرمہ جاتے ہیں. تو آپ نے ان سوالات کو زبانی یاد کرنا ہے. حج کن لوگوں پر فرض ہے؟ جی بچوں، حج مالدار لوگوں پر فرض ہے جنہیں اللہ تعالیٰ زیادہ مال سے نوازتا ہے. حج کون سی عبادت ہے؟ جی بچوں، حج کون سی عبادت ہے؟ حج مالی عبادت ہے. تو آپ نے ان تمام سوالات کو 5 سے 7 بار یاد کرنا ہے، زبانی یاد کرنا ہے، اس کو لکھنے کی مشق نہیں کرنی. جی بچوں، ہم نے جو ہے پیراگراف بہت اچھے طریقے سے پڑھ لی ہے، آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب آپ کے پاس جو ہے بکلیٹ میں ارکان اسلام سے ریلیٹڈ ایک ورک شیٹ ہے. تو اس میں پہلا سوال ہے، پیارے بچوں رات کو سوتے وقت اور صبح اٹھ کر کلمہ طیبہ پڑھنا چاہیے. آئیے ہم سب مل کر کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں اور رنگ بھرتے ہیں. تو بیٹا آپ دوبارہ سے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے، آپ نے دوبارہ اسی طرح کلمے کو 5 سے 7 بار پڑھنا ہے اور ساتھ ساتھ اس میں بڑے خوبصورت رنگ بھرنے ہیں. آپ نے ایک رنگ بھی آپ بھر سکتے ہیں اور مختلف رنگ بھی آپ اس میں بھر سکتے ہیں. ٹھیک ہے بچوں، نیکسٹ ہمارا کوشچن ہے، پڑھیے اور رنگ بھریے. آپ کو ان الفاظ کی پہچان تو ہو گئی ہوگی. پہلا ہمارا لفظ ہے نماز، دوسرا ہمارا لفظ ہے روزہ، تیسرا ہے حج اور زکوٰۃ. ٹھیک ہے، ان الفاظ کو آپ نے بار بار پڑھنا ہے. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ زکوٰۃ. یہ کیا ہے؟ نماز. یہ کیا ہے؟ حج. اور یہ کیا ہے؟ روزہ. ٹھیک ہے. اچھا بچوں، اب آپ نے اس میں بڑے خوبصورت انداز میں رنگ بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے بچوں. جی بچوں، اب ہمارے پاس نیکسٹ سوال ہے، کسی اخبار یا میگزین سے روزہ اور حج کی تصاویر تراشیے اور دی گئی جگہ پر گون سے چپکائیے. تو آپ اپنی کسی بھی کتاب سے، کسی بھی میگزین سے جو ہیں تصویریں جمع کر کے اور یہاں پر جو آپ کو ٹاپک دیا گیا ہے روزہ اور حج، اس سے ریلیٹڈ آپ خانہ کعبہ کی تصویر لگا سکتے ہیں، حج کرتے ہوئے لوگوں کی تصویر چپسا کر سکتے ہیں اور افطار کرتے ہوئے لوگوں کی لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ہمارا نیکسٹ ہے سوال، درج ذیل سوالات کا ایک لفظ میں جواب تحریر کریں. اب جیسے آپ نے یہاں لکھنے کی مشق کرنی ہے. ارکان اسلام کتنے ہیں؟ تعداد بتائیے. آپ نے یہاں صرف لکھ دینا ہے 5. ارکان اسلام کا تیسرا رکن کون سا ہے؟ جی کون سا ہے؟ روزہ. یہاں صرف روزہ لکھنا ہے. زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جاتی ہے؟ جی یہاں کیا لکھیں گے؟ مالدار. حج کرنے مسلمان کہاں جاتے ہیں؟ یہاں لکھ دینا ہے مکہ مکرمہ. حج کون سی عبادت ہے؟ جی حج مالی عبادت ہے.